السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کا آج سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے حق میں بڑا کھڑا کیا ہے اور اس حوالے سے 9 مئی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے اور 9 مئی اب طاقتوروں کے گلے پڑ گیا ہے۔ اور دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شہداء کے نام کے اوپر دھندا کرنے والوں کو سبق سکھا دیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور آرمی چیف ایک بڑے اہم دورے کے اوپر ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اعظم سواتی ہیں اور مراد سعید ہیں، ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین کام سب سے پہلے جو ہے وہ مراد سعید سے شروع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر سپریم کورٹ نے جو کھڑا کیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ ناظرین کام آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی اور اس سماعت نے جو ہے وہ بڑی ہلچل جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے، ہلچل جو ہے وہ مچا دی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو آج سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو منظور کیے گئے ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق جو ہے وہ سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید اور اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی رہنما اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ جو کے پی کے محمود خان ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کیے گئے ہیں۔ اور پنجاب میں سینٹ کی 12 خالی نشستوں کے لیے 14 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال مکمل کر لیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ مجموعی طور پر 30 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں، جن میں سے چند جنرل نشستوں کے لیے 16، ٹیکنوکریٹ کے 8 اور خواتین نشستوں کے لیے 6 امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے خبر تھی۔ باتیں ہیں جو آرمی چیف اہم دورے کے اوپر ہیں اس وقت، اس حوالے سے میں نے اگلے ولاگ میں آپ کو بڑی اہم خبر دینی ہے۔ جو کل سے جو ایک واویلا کیا جا رہا ہے، جوید لطیف کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو خواجہ آصف ہیں وہ بڑے کھل کر کے بولے ہیں۔ اس کے اندر جو سٹوری ہے، اب یہ جو جوڑ توڑ کرنے والوں کے جو اہم حلقے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ جوڑ توڑ جو ہے وہ اپروو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جوڑ توڑ چلے گا، ان کے خاص بندے نے مجھے اندر کی خبر بتائی ہے کہ یہ آخر بیانات کیوں آ رہی ہے۔ یہ سٹوری میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی عرب پہنچے، جہاں شاہی محل آمد پر سعودی ولی محمد بن سلمان نے ان کا جو ہے وہ جو سربراہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ پاک فوج کے جو سربراہ ہیں یعنی کہ جنرل عاصم منیر ان کا خیر مقدم کیا، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ عسکری و دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت بھی ہوئی۔ اب یہ جو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے نا، یہ دفاعی معاملات اور یہ ساری چیزیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ یہ جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے، اس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹ، پیسوں شیسوں کا انتظام کرنا اصل جو ہے وہ پس پردہ یہ والی چیزیں ہیں۔ ناظرین کا ملاقات کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، پاکستان میں سعودی سفیر نواف اور پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر احمد فروخ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اور ترجمان پاک فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق نائب وزیر دفاع انجینئر طلال عبداللہ بھی ملاقات میں موجود تھے، جبکہ سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاک سعودی تاریخی برادرانہ تعلقات پر پاکستان کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں اور سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلمان نے پاک سعودی تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم مودی نے پاکستان کے لیے حمایت اور گرم جوشی کے جذبات پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ اس بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جو اعلامیہ ایک بڑا پازیٹیو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے پس پردہ جو اہم چیز ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ میں نے آپ کو
بیان کر دیا ہے. اصل جو قصہ کہانی ہے وہ یہ ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جو میں نے اگلے ولاگ میں آپ کو سٹوری سنانی ہے. اب آتے ہیں سپریم کورٹ نے جو کھڑا کیا ہے, بڑا اہم کھڑا کیا, اور بڑی جو بڑا ریلیف آج پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے, اور یہ کس طرح اب طاقتوروں کے گلے میں 9 مئی بنا ہے. ناظرین کرام, سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعہ میں ملوث ملزمان کی ضمانت سے متعلق آج درخواست پر سماعت ہوئی, اور یہ 3 رکنی بینچ نے کی, جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت حلالی بینچ میں شامل تھے. اب ناظرین کرام ذرا آپ نے سننی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہے. یہ آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گی کہ یہ کیا قصہ کہانی چلائے گا, اور سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز نے آج جو کمال دکھایا. ناظرین کرام, دوران سماعت سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکیوشن کی ناقص تفتیش پر سرزنش کر دی, اور جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا, کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے آج یہ بربادی ہوئی ہے. کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ ریمارکس دیے. انہوں نے سوال پوچھا, کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں, یہ کس طرف جا رہے ہیں, سنتے جائیں. پھر جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال پوچھا, ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں, کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ جس پر تفتیشی آفیسر نے جواب دیا کہ حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقدمات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے. اب یہ تفتیشی کا بیان آپ اندازہ کریں کتنا احمق اور بیوقوف تفتیشی ہے کہ کیمرے ٹوٹ جانے کے باوجود جو ریکارڈنگ ہوتی ہے, جو اس سے پہلے ریکارڈنگ ہو چکی ہوتی ہے, وہ موجود ہوتی ہے. تو یہ صاحب بہادر کس طرح کے الزامات, اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کک ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, کک ان کے پاس کوئی ان کی تفتیش میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں, صرف پولیس کے بیانات ہیں, مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی ہیں؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا, آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی. ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں اور ریلیوں والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے یہ پاکستان میں جو کچھ چلتا رہا ہے, جو معاملات ہوتے رہے ہیں, آج ان جسٹس سبحان کے ریمارکس کے اندر وہ چیزیں جھلک رہی ہیں. یعنی کہ ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ کیا کیا ہے ان لوگوں نے. ریلیوں کے نام کے اوپر, احتجاج کے نام کے اوپر ان کو دہشت گرد بنا دیا. بات یہاں نہیں رکتی ناظرین کرام. اس کے بعد انہوں نے کہا, تفتیشی آفیسر نے کہا کہ ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر حملے کیے. اس کے اوپر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا, کیا ہم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی؟ ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. یعنی کہ 9 مئی جو اتنا آپ نے بنایا, انہوں نے کہا کیا کبھی دھماکے والوں کی سازش آپ لوگوں نے پکڑی ہے؟ یعنی کہ جو دھماکے کرتے ہیں, جو دہشت گردی ہوتی ہے, جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں, ان کی تو آپ نے کبھی کوئی سازش سامنے نہیں لے کر کے آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اصل دہشت گردی کی سازش پکڑی تو کوئی شہید نہ ہو. سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی, لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں. وکیل پنجاب حکومت نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے, فائرنگ کا بھی الزام ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ پیٹرول بم کون کہاں سے لایا, گھر سے تو کوئی لا نہیں سکتا. تفتیش کیا کہتی ہے؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسپیشل برانچ لاہور کا ہیڈ کانسٹیبل بھی گواہ ہے. جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ واقعہ راولپنڈی کا اور گواہ لاہور کا ہے. کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی اہمیت رکھتے ہیں. بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ بھی مار دیں تو بعد میں جو ہے وہ منا لیتے ہیں, قتل نہیں کرتے. سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے. سانہ 9 مئی کے حوالے سے اس سے اچھی جو مثال ہے اور اس سے آگے جو بڑھنے والی مثال ہے وہ نہیں سکتی تھی. لیکن یہ سب کو یہ چیزیں پتہ ہے کہ یہ جو 9 مئی ہوا اور اس کے بعد آگے کیسے بڑھنا تھا. لیکن اصل چیز تھی کہ اجارہ داری ختم ہوتی ہے. اس کے بعد جو آپ کا ایجنڈا ہے یا جو آپ کو چیلنج کیا گیا, اصل مسئلہ انا کا ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ انا کی تسکین کا ہے. ناظرین کرام, اس کے اوپر جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ پولیس کے پاس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں. جس پر تفتیشی آفیسر نے کہا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا, پھر موقع پر جا کر گرفتاری کی. تفتیشی آفیسر اپنی طرف سے کہانیاں بتا رہے ہیں. یعنی کہ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کہانیاں بتا رہے ہیں.
جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ان پر فائرنگ کا بھی الزام، کوئی اسلحہ برآمد ہوا، پولیس زخمی ہوئی، تفتیشی آفیسر اپنی طرف سے کہانیاں بتا رہے ہیں، یعنی کہ نہ کوئی جناب فائرنگ ہوئی ہے، نہ کوئی پولیس والا زخمی ہوا، نہ جناب کوئی قتل ہوا، اور یہ کہانیاں بتائی جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر عدالت نے ملزمان کی ضمانت 50 ہزار کے متعلقوں کے عوض منظور کر لی۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے، بہت بڑے ریمارکس ہیں آج، اور ان ملزمان میں اویس 9 مئی میں ملوث ملزمان میں اویس، سیف اللہ، نصر اللہ، کامران اور وقاص پر جو ہے وہ حمزہ کیمپ حملے سمیت توڑ پھوڑ کا الزام تھا، تو ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آخری خبر لے لیجئے، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شہداء کے اوپر دھندا کرنے والوں کو جو سبق سکھایا، آج جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ آج سماعت کی ہے، اور اس کے اوپر جو ڈی ایچ اے کی حاصل شدہ زمین آگے بیچنے کا جو کیس ہے، اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دی۔ انہوں نے کہا کہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ اے کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ وکیل ڈی ایچ اے نے کہا کہ ڈی ایچ اے 2005 میں صدارتی آرڈیننس سے عمل میں آیا، جس کا مقصد شہداء اور جنگ متاثرین کو پلاٹ دینا تھا۔ جسٹس عرفان سعادت نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ 3000 کنال زمین راول پنڈی میں جو ہے وہ ریونیو امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سے بحریہ ٹاؤن نے حاصل کی، ڈی ایچ اے کو دی، اور ڈی ایچ اے نے شہداء اور جنگ متاثرین کو دینے کے بجائے عسکری 14 جو ہے وہ بنا دیا۔ وکیل کے مثبت جواب پر چیف جسٹس برہم ہوگا، انہوں نے کہا کہ شہداء کی تذلیل کرنے نہیں دیں گے، شہداء کر کے کھیل نہ کھیلیں، پیسہ کمانے ہیں کمائیں، شہداء کا نام استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے یہ شہداء کر کے شہداء کے پیچھے چھپنا چھوڑ دیں، شہداء کا نام استعمال کر کے دھندا کر رہے ہیں آپ۔ سمجھ آ رہی ہے اب؟ یعنی کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے آج کے جو ریمارکس ہیں، اس کے اوپر اب مختلف ایک اینگلز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کٹ جوڑ مبینہ طور کے اوپر 8 فروری والا ہے، اس میں ملوث ہیں، اور اب یہ جو آج ریمارکس آئے ہیں بڑے سخت فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ یعنی کہ وہ حساب برابر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب میں ان کے خلاف ہوں۔ یہ اب تحریک انصاف والوں یا تحریک انصاف کے حامی صاحبوں کا یہ موقف ہے کہ اب قاضی صاحب وہ لیول پلینگ کر رہے ہیں کہ جناب ذرا لیول ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں، ہم تو فوج کے خلاف ہیں، فوج کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ناظرین کام، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔